السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے ہمیں کتنا گناہ ملتا ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ تھے، ان کا آخری وقت چل رہا تھا، لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ وہ لاکھ کوششیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ تو ان کی بیوی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجواتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھیے کہ یہ ایک صحابہ ہو کر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، وہ اتنی تکلیف میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، تم میرے ساتھ پڑھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کلمہ پڑھا رہے تھے تو پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ وہ لاکھ کوششیں کرتے لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے ماں یا باپ کوئی زندہ ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میری والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ ان صحابہ کی والدہ کو بلایا جائے۔ جب ان صحابہ کی والدہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو ان کی والدہ کہتی ہیں ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کیوں اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیٹے سے دین کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن میں ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جب بھی میرے سے بات کرتا ہے تو بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ہمیشہ اونچی آواز سے اور بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب یہ میرے سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے، مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اسے معاف کر سکتی ہو؟ کیا اتنی گنجائش نکال سکتی ہو تم اس کے لیے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اگر اس کو آگ میں جلا دوں تو کیا تم پھر اسے معاف کر سکتی ہو؟ تو وہ صحابہ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کی جان نکل گئی اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور ساری زندگی آگ میں جلے گا۔ تو وہ اب جب یہ سنتی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک والدہ اپنی اولاد کو، جبکہ وہ اتنی بدتمیزی سے ان سے بات کرتا تھا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک رکھتا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اور صحابہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا تو صحابہ کرام کی روح قبض ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنے والدین پر ظلم کیا۔ تو دیکھیں کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اب لوگ جائیداد کے پیچھے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا ظلم کرتے ہیں۔ جب ایک صحابہ کرام کو معافی نہیں ملی تو پھر قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابہ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، ان کی خدمت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو ہمارے پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔